لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. إلهنا وإله آبائنا الأولين، له الخلق والأمر وإليه المصير. أمرنا ألا نشرك بربنا أحدا، فإنا نخلص له ونعبده مخلصين له الدين. إلها عبديا سرمديا دائما، لم يزل ولم يزول أو ولا يزول. فصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على سيدنا ومولانا وسيد الخلق أجمعين وإمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حاضرین مجلس سوگواری سید الشہداء ابی الاحرار امام الانس والجان صاحب اباء الحیدریہ والشجاعة النبویہ وصاحب نور اللہ وظل اللہ علی الخلق اجمعین، مولانا وسیدنا ابی عبداللہ الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ. آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام با عظمت عرض ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اب میں ذرا سا مردد ہوں یا متحیر ہوں کہ کیا میری آواز صاف آپ تک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اس لیے کہ جب پیشخوانی ہو رہی تھی تو مجھے احساس یہ ہو رہا تھا کہ آواز ٹھیک سے نہیں پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ آپ کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تک آواز نہیں پہنچی، وَإِلَّا پیغام تو آپ کے دل میں موجود ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. میں نے یہ بات خود سنی ہے. ایک بہت بڑے خطیب تھے سرزمین ایران میں، آیت اللہ شیخ محمد فلسفی، واقعاً بہت بڑے خطیب تھے. ان کے خطبات اور ان کے کلام موجود ہیں. تو
تو ان سے ایک بار میں نے سوال کیا کہ حضور آپ مسلسل مجلسیں پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فطرت بشر ہے کہ انسان تھک جاتا ہے تھوڑا سا، تو آپ کی تھکن کیسے دور ہوتی؟ مسلسل آپ مجلسیں کر رہے ہیں، شب بیداریاں کر رہے ہیں، تقاضے فطرت جسم یہ ہے کہ آپ تھک جائیں، لیکن تقاضے فطرت روح یہ ہے کہ غذائے معنوی ملنے کے بعد جسم کو بھی آپ تراوت تک لے جائیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا حضور آپ تر و تازہ کیسے ہوتے ہیں اور رہتے ہیں؟ فرمایا جب تھک جاتا ہوں تو میں اپنے جسم روح کو ایک غذا کھلاتا ہوں جس سے روح عرش پہ پہنچ جاتی ہے اور جسم کو معراج مل جاتی ہے۔ میں نے کہا سرکار ذرا واضح بات کریں۔ انہوں نے فرمایا جب تھک جاتا ہوں تو صلوات پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ تک پیغام پہنچا۔ صلوات ایسی ہو کہ نفاق دل سے دور ہو جائے، شیطان بھاگ جائے۔ بلند آواز سے صلوات۔ سورہ مبارک احزاب، اجازت ہے سورہ مبارک احزاب کی 23 بات کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنین کے درمیان کچھ مرد ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اہل ایمان ایک جملہ کہہ کے بات آگے چلو، اللہ ہر لفظ پہ بہت سی گفتگو ہونی چاہیے۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ مومنین کے درمیان مرد ہیں، کہ اگر مردوں کو تلاش کرنا تو مسلمانوں میں تلاش نہ کرنا، مومنوں میں تلاش کرنا۔ مرد اگر تلاش کرنا ہو تو مسلمانوں میں تلاش نہ کرنا، مومنوں میں تلاش کرنا۔ بہت سے کہیں گے صاحب یہ تو ادبی بات غلط ہے، اس لیے کہ سب کے مونچھ ہے، سب کے داڑھیاں ہیں، سب کے 10 اولاد ہے، آپ کیسے کہتے ہیں وہ مرد نہیں ہے؟ تو میں نے کب کہا کہ وہ مذکر نہیں ہے؟ مرد الگ ہوتا ہے، مذکر۔ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ مرد الگ ہوتا ہے مذکر الگ، ایک جملہ بعنوان استدلال۔ یہ تو آپ نبی مکرم سے پوچھئے کہ ایسی لفظیں کیوں استعمال کرتے ہیں کہ شبہ برانگیز ہے۔ عزیزو 3 دن تک لوگ علم لے کے جاتے رہے اور واپس آتے رہے، تیسرے دن رسول کو غصہ آیا، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم نامردوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، مردوں کو دیا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو عزیزو آج جو مجھے حکم ملا ہے کہ میں جو گفتگو کروں وہ شہزادی عظمت و شرف و ناموس خدا و ناموس رسول خدا و تاج اکلیل عفت فاطمہ زہرا، نور جلوت علی اور نور خلوت محمد مصطفیٰ، آبرو انبیاء، حفاظت حسین ابن علی اور شرف عباس ابن علی، اگر لکھوں بخط جلی تو زینب بنت علی۔ کیونکہ مسلسل آپ کے درمیان نوکری کر رہا ہوں، گزشتہ تقریباً 15-20 دن پہلے امام سجاد کے سلسلے میں اب ایک جملہ کہوں، جس سجاد کو آپ نے مجھ سے سنا تھا اس کو زینب نے آغوش میں پالا تھا۔ جس عباس کی شجاعت کا ہم قصیدہ پڑھتے ہیں، ان عباس کو زینب نے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا۔ 6 معصوموں کی آغوش میں پلی ہوئی زینب کربلا میں جتنی اولاد امام تھی سب کو پالا، کسی کو عزم و ضبط کا قاسم بنا دیا، کسی کا کردار مصطفیٰ بنا دیا اور کسی کو تجلی علی عباس بنا دیا۔
زینب معمار کربلا۔ عزیزو، اب اس آیت کو جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لفظ رجال صفت نفس ہے، صفت جسم۔ اہل علم بیٹھے، اس لیے جو رجولیت صفت نفس ہے، صفت جسم۔ رجولیت صفت روح ہے، صفت جسم۔ جسم مذکر و مؤنث ہوتا ہے، روح میں مذکر و مؤنث کی قید نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، روح کو ایک قید سے نوازا جاتا ہے جس کو بہادری کہتے ہیں، رجولیت کہتے ہیں، فتوت کہتے ہیں۔ زینب تاریخ کی اس شجاع کا نام ہے کہ شجاعت اسے سلام کرتی ہے۔ جس خلیفہ کو صحابی زادیوں زادوں نے عزت کی نگاہ سے دیکھا، اس یزید کے زینب نے اپنے پیروں سے رون ڈالا۔ قرآن تو یہ تو کہہ رہا ہے من المومنین رجال، مومنین کے درمیان کچھ مردان باعظمت ہیں، افراد شجاع باغیرت ہیں کہ جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اب قرآن ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُمْ، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی باری آئی شہادت پا کے خدا تک پہنچ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور اس میں کچھ ایسے ہیں جو انتظار شہادت میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، نہ شہید ہونے والوں کے ایمان میں تزلزل ہوا، نہ باقی رہنے والوں کے ایمان میں تزلزل ہوا۔ زینب جب دربار ابن زیاد میں پہنچی، کہا ہے زینب اپنے بھائیوں کو شہید شدہ نہیں دیکھ رہی ہو؟ فرمایا یہ وہ قوم تھی جس کی مقدر میں اللہ نے شہادت لکھی تھی، وہ شہید ہو گئے، تو یہ نہ سوچ وہ ختم ہو گئے، کچھ ابھی ہیں جو منتظر شہادت ہیں۔ زینب نے یہ بتایا بہادر ہونے کے لیے صرف کی ضرورت نہیں ہے، طہارت روح کی ضرورت ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جلدی میں بات کو پورا کروں چاہتا ہوں کہ زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں گفتگو کی جائے، جو جتنی میری بساط ہے میں اتنی ہی گفتگو کر سکتا ہوں۔ وَإِلَّا جس زینب کو امام یہ کہہ کے خطاب کرے، اسکتی یا عمتے، اے پھوپھی جان آپ خاموش ہو جائیے، انت بحمد اللہ، خدا کی حمد و ثنا سے آپ عالمتن غیر معلمہ، ایسی عالمہ ہے جسے کسی نے پڑھایا نہیں، فہمت غیر مفاہمہ، ایسی با فہم ہے کہ جسے کسی نے سمجھایا نہیں۔ پوری ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں، دو جملہ ہے، عالم غیر معلمہ، فاہم غیر مفاہمہ، یہ دو جملہ نہیں ہے، دو باب ہے۔ ایک باب یہ ہے کہ اے پھوپھی تمہارا علم معمولی علم نہیں ہے، آپ کا علم علم لدنی ہے، اور آپ کی فہم اپنی فہم نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہا جس کی سوچ اور فہم اپنی نہیں ہے اس کا علم اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سوچ اور فہم معصوم ہو، علم لدنی ہو، تو جب یہ جمع ہوتا ہے تو یہی شامل آیہ تطہیر ہو جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب اہل علم ہیں، اہل علم اہل فضل ہیں، میں نام سے شروع کرتا ہوں۔ زینب کا نام کیا ہے؟ میں آخری مجمع تک کیا نام ہے؟
زینب، دیکھیں آپ بولیے، آپ کی آواز بول، زینب۔ اب زینب کے دو معنی لغت میں، معجب نے دو معنی، ایک معنی لکھا ہے کہ یا زینب مفرد ہے یعنی ترکیبی نہیں ہے، زینب فرمایا الزینب شجرۃ صحرائیۃ حسن المنظر وطیب الرائحہ، زینب صحرا میں اگنے والے اس حسین درخت کا نام ہے کہ جس کی پھول کی حسن و جمال کی کوئی حد نہیں ہے اور خوشبو اس کی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ نہ جانے اس لفظ میں اور اس شخصیت میں کتنا تطابق ہے۔ زینب کو تب سمجھا گیا جب صحرا میں زینب ہوئی، مصیبتوں نے مرجھانے نہیں دیا، پیاس نے مرجھانے نہیں دیا، بھوک نے مرجھانے نہیں دیا، جتنی بھوک بڑھتی گئی اتنا گل زینب گلفشا ہوتا گیا۔ بتانا چاہا وہ پھول جو پانی پہ پلتے ہیں وہ دھوپ کی شدت میں مر جاتے ہیں، وہ پھول جو شیر صحرا سے سینچے جاتے ہیں۔ لغت ہے نا بھائی، ایسا پھول، ایسا درخت کہ جو حسن المنظر ہے، حسن المنظر ہے، منظر میں حسین ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ منظر پس منظر کے اندر ہے۔ زینب کا حسن العیاذ باللہ روح زینب میں نہ دیکھو، کردار زینب میں دیکھو، افکار زینب میں دیکھو، فکر زینب میں دیکھو، علم زینب میں دیکھو۔ اگر زینب کو سمجھنا ہے تو ان 9 اماموں کو دیکھو جو زینب کی برکت سے آج بھی طیب ہے۔ حسن المنظر، حسین ہیں، وقت نہیں ہے تو بہت سی باتیں ہیں۔ حسن المنظر، زینب کو اگر دیکھیں اہل علم ہیں، اگر کہتے حسن حسن فی الرؤیا تو نگاہوں کی خوبصورتی ہوتی، حسن المنظر یعنی نظر کی خوبصورتی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں نظر اور نگاہ میں فرق ہے۔ نظر جو آنکھ کا ڈھیلا دیکھے، رویت دیکھنا وہ ہے جسے آنکھ کا ڈھیلا دیکھے، نظر جو عقل کی روشنی میں دیکھا جائے۔ زینب کو سمجھنا ہے تو آنکھوں سے نہ سمجھو، دماغ سے سمجھو۔ جو عقل کو حیران کر دے اسے عقیلہ کہتے ہیں۔ رہنواد بر محمد ہو۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ شکریہ سر، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ نہیں شکریہ۔ حسن المنظر، اس کے بعد طیب الرائحہ، رائحہ کیسی ہو؟ رائحہ یعنی خوشبو، طیب الرائحہ، خوشبو تو خود ہی خوشبو ہے، پھر طیب کی لفظ کیوں استعمال کی؟ طیب الرائحہ یعنی خوشبوؤں میں سب سے خاص خوشبو۔ اب یہ مجمع حدیث قصہ پڑھنے والا ہے، نہ جانے کہاں آپ ہیں۔ جب پہلا شہزادہ آیا تو اس نے کیا کہا؟ یا امہ انی اشم عندک رائحۃ الطیبہ۔ نہیں میرا مجمع سو رہا ہے۔ اے اماں جان، میں آپ کے پاس رائحہ طیبہ سونگھ رہا ہوں۔ یہ رائحہ طیبہ کانہا رائحۃ جدی، یہ اچھی خوشبو میرے نانا ہی کی ہو سکتی ہے۔
دوسرے شہزادے آئے، فرمایا یا امّا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی۔ اے اماں، میں آپ کے سامنے استشمام کر رہا ہوں ایک اچھی خوشبو۔ کہیں سے خوشبو؟ رائحہ طیبہ۔ اب امام کا کأنہا، ایسا ہی ہے کہ یہ خوشبو میرے جد کی۔ تیسری بار رائحہ طیبہ کا ذکر، علی آئے، فرمایا یا بنت رسول اللہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، میں آپ کے پاس رائحہ طیبہ استشمام کر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ انہا رائحۃ اخی وابن عمی، میرے بھائی، میرے چچا زاد بھائی رسول خدا کی خوشبو ہے۔ عزیزو، پورے مجمع کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں، بس حدیث کتاب نے فیصلہ کر دیا، رائحہ طیبہ یعنی رسول کی خوشبو۔ اب زینب کے نام کا معنی سمجھو، طیب الرائحہ، زینب اس پھول کا نام ہے جس کی خوشبو طیب ہے۔ لفظ بدلو، محمد کی صورت حسین ہے، خوشبو زینب کبریٰ۔ کأنہا رائحۃ طیبہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ رائحہ طیبہ۔ ایک بات، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔ اس لیے کہ تبرہ نہ پڑھوں تو اپنے خون کا ثبوت کیسے دوں؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ دیکھو، صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول کے اور بھی تو رشتہ دار رہے ہوں گے، کچھ سببی کچھ نسبی۔ بھائی نسبی وہ تھے جو چادر میں تھے، نہیں یار سو رہے ہو تم، نسبی وہ اور سببی وہ جو چادر کے باہر تھے۔ تو آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ اتنی ازواج تھی، کسی کی زبان سے آپ نے سنا کہ وہ آ کے کہے ہوں کہ میں رسول کی خوشبو سونگھ رہی ہوں؟ نہیں نہیں عزیزو، بیچ والے تم سو رہے ہو، حق ادا کرنا۔ یہ جسم کی خوشبو نہیں تھی، یہ خوشبو نبوت ہے، جس کو سونگھنے کے لیے زہرا کا ایمان چاہیے، علی کی طہارت چاہیے، حسنین کی نجابت چاہیے۔ کوئی کسی اور نے تو نہیں سونگھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشبو رسول سونگھنے کے لیے شام میں عصمت چاہیے، شام میں عصمت چاہیے۔ ہر شاماں، ہر اماں خوشبو رسول نہیں سیکھ سکتی۔ وجہ یہ ہے، نبوت کی خوشبو کے لیے نسل کی طہارت چاہیے، خون کی پاکیزگی چاہیے، آباء و اجداد میں کرامت چاہیے۔ جن کے یہاں نکاح کا سلسلہ نہ ہو، نہ وہ نبوت سمجھتے ہیں نہ وہ امامت سمجھتے ہیں۔ حسن المنظر وطیب الرائحہ، رائحہ اچھی ہو۔ یہ جب یہ ساری خصوصیت ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ زینب۔ کیا کہتے ہیں؟ زینب۔ اہل لغت نے یہ ایک بات کہی۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی
کہ فرماتے زین اب یہ اسم ترکیبی ہے. زین اب، زین زین دیکھیں بولیے زین اب. وہ لوگ جو کہتے ہیں زینت، باپ کی زینت، یہ ہماری زبان کی صغر سے نہیں ہے. زین مصدر ہے، زینب یعنی باپ کی جتنی زینتیں ہیں. باپ کی جیسی بھی زینت ہے، جہاں باپ جہاں بھی زینت ہے، اس زینت کی حقیقت زینب کبریٰ. اب ذرا سن لیں 2-4 منٹ کہ زینب یعنی باپ کی زینت. علی کہاں کہاں زینت ہے؟ علی زینوا مجالسکم، زینوا مجالسکم بذکر، میں بولیے نا بھائی، علی ابن، اپنی مجلسوں کو زینت دو. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. کہیے تو استنباط کر لوں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے جہاں علی کا ذکر کرنا پہلے زینب کا ذکر کرنا. جن کی بیٹیاں، ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، جن کی بیٹیاں باپ کا سر جھکا دیتی ہیں ان کے باپ کی کنیت ابو سے ہوتی ہے. لگتا ہے بیچ والوں کو میری بات سے سنتشٹی نہیں ہے. بھائی جن کی بیٹیاں باپ کا سر جھکا دیتی ہیں ان کی کنیتیں عجب عجب ہوتی ہیں، لیکن جس کی بیٹی باپ کا سر اٹھا دے اس کی کنیت نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں زینب. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو. ترجمہ آپ کرو گے، زینت دیجئے کس سے؟ علی کے، نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. اپنی مجلسوں کو زینت دیجئے ذکر علی ابن ابی طالب سے. اب اس کا سادہ اردو میں ترجمہ کریں، جہاں زینت نہیں ہوتی وہاں پھوڑ پن ہوتا ہے. جہاں زینت نہیں ہوتی وہاں پھوڑ، وہاں بدسلیقی ہوتی ہے، وہاں بد نظمی ہوتی ہے، وہاں پھیلاؤ ہوتا ہے، بکھراؤ ہوتا ہے، سمٹا نہیں ہوتا. رسول کہہ رہے ہیں جن کی مجلسوں میں پھوڑ پن دیکھنا ہو ذرا کان لے جاؤ. اگر علی کا ذکر ہے تو مجلس سجی ہوئی ہے، اور علی کا ذکر نہیں ہے تو ضمیر کے ساتھ مجلس بھی اجڑی ہوئی ہے. صلوات بر محمد. تو اس حدیث پر اہل علم بیٹھے، اہل فضل بیٹھے، اس حدیث پر غور کیجئے. زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو، اپنی مجلسوں کو زینت دو. ذکر اہل علم بیٹھے،
کیا مجلس کے لیے کوئی جگہ معین ہے؟ جہاں آپ کی فکر رک جائے وہی مجلس ہے، جہاں آپ کی فکر رک جائے وہاں مجلس ہے، جہاں آپ وہی مجلس۔ تو اب سمجھ میں آیا، زینو مجالس تو پورا فرش ازا نہیں ہے، دسترخوان پہ بیٹھو تو دسترخوان کی زینت علی، سواری پہ بیٹھو تو سواری کی زینت، مسجد میں بیٹھو تو مجلس کی نشست زینت علی، قرأت قرآن کرو تو اس کی زینت، حج کرو تو اس کی زینت، روزہ رکھو۔ عزیزو جہاں مرتب نہیں ہوتے، نظم نہیں ہوتے، ہمیشہ 2 منٹ پہلے روزے کو ختم کر دیتے ہیں۔ جہاں علی ہوتے ہیں کہا جاتا ہے علی کی سنت یہ ہے اذان ہو جانے دو، نماز پڑھ لو تاکہ تمہارا روزہ بھی مغرب کے وقت تک چلتا رہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب عزیزو میں تصریحاً بول نہیں سکتا لیکن آیت پڑھ دوں گا کہ بعض نشستیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تذکرہ خصوصی نشستوں میں ہوتا ہے، جہاں علی نہیں وہاں شیطان ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَمْوَالِ، شیطان جا ان لوگوں کی اولاد اور مال میں شریک ہو جا جو علی سے محبت نہیں کرتے۔ عزیزو سعدی شیرازی کہتے ہیں چن فرشتے درآید دیو در رود، جہاں فرشتہ آتا ہے شیطان چلا جاتا ہے، اور جہاں شیطان آتا ہے فرشتہ، یہی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہیں بھی ہو علی کا نام لو تاکہ تمہاری مجلس مزین ہو جائے۔ زینوا مجالسکم، تو مومنین کی مجلسوں کی زینت کون ہے؟ علی۔ صدیقین کی مجلسوں کی زینت کون ہے؟ علی۔ شہداء کی مجلسوں کی زینت کون ہے؟ ذاکرین کی مجلسوں کی زینت کون ہے؟ مسبحین کی مجلسوں کی زینت کون ہے؟ عابدین کی مجلسوں کی زینت کون ہے؟ علی۔ قانتین کی مجلس کی زینت کون ہے؟ علی۔ فرشتوں کی مجلس کی زینت، رسول خدا جب چوتھے آسمان پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے ایک ہیکل نور کا طواف کر رہے ہیں۔ جب نظر اٹھا کے دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے علی اپنی نورانی شکل و شمائل میں وہاں موجود ہیں۔ پالنے والے علی کو تو میں نیچے چھوڑ کے آیا تھا، یہاں کیسے آ گئے؟ فرمایا اے رسول جب علی کو زمین پر میں نے بھیجا فزجت الملائکہ، ملائکہ نے رو رو کے فریاد کیا پالنے والے ہم کیا کریں؟ تو ہم نے علی کے نور کا ہیکل تیار کیا اور چرخ چہاروں پہ نصب کر دیا، فرشتے طواف کرتے ہیں، اور یہ فرشتے اپنے دن بھر کی ریاضت سے جب اپنے کو دوبارہ تجدید قوا کرنا چاہتے ہیں تو علی کی طواف کر لیتے ہیں۔ مومنین کی مجلس کی زینت، ساجدین کی مجلس کی زینت، عابدین کی مجلس کی زینت، فرشتوں کی مجلس کی زینت، انبیاء کی مجلس کی زینت۔ من ارادہ ان ینظر الی آدم، آدم کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو، نوح کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو، شیش کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو، ہود کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو، عیسیٰ کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو، اور اگر محمد کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو۔ تو انبیاء کی بھی مجلس کی جو زینت ہے وہ نام علی ہے۔ آخری مجلس یہ وَلَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، جب اللہ نے مجھے چوتھے آسمان سے گزار کر ساتویں آسمان سے گزارا، سدرۃ المنتہا تک پہنچا، جبرائیل 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، جبرائیل آؤ، فرمایا لَوْ دَنَوْتُ أَنْ مُلَتَ اللَّهِ تَرَقْتُ، اگر
اگر ایک انگل بھی آگے بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں وہابی احمق مساوات کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لو دنوت انملتا لاحترقت، جبرائیل پیچھے رہ گئے، دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، ادن منی، اور قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ۔ عبد و معبود کا ملاب، عاشق و معشوق کا ملاب، حبیب و محبوب کا ملاب، متکلم و کلام کا ملاب، علم و معلوم کا ملاب، حقیقت و موجود کا ملاب۔ اب جو قریب پہنچے ٹھہریے کہ وہ کچھ کہے یہ کچھ سنے۔ بعضیز و آواز آئی تو پیغمبر نے تعجب کیا، فنظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، میرے خدا یہ تو لہجہ علی کا ہے، یہ لہجہ علی کا ہے۔ آواز آئی چونکہ تمہیں بھی یہ پسند ہے مجھے بھی یہ پسند ہے، تو میں نے اس آواز کو تم سے گفتگو کی۔ تو جملہ کہنے دیجئے، جہاں نہ خلق پہنچی نہ مخلوق پہنچی، جہاں عبد و معبود کا ملن ہوتا ہے وہاں بھی اگر زینت مجلس ہے تو وہ نام علی ہے۔ بہت طولانی سفر تھا جو میں نے 5-7 منٹ کے اندر طے کیا۔ تو اب یہ کہیے سب کی زینت علی ہے، اور جو علی کی زینت ہے وہ زینب کبریٰ۔ صلوات پڑھ دے، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ لذا فرمایا زینب یا مرکب ہے وہ عثمانی میں، یا مفرد ہے وہ عثمانی میں ہے۔ شیخ جعفر النقدی سوانح زینب میں، عائشہ بنت شاتی نے بیتل الکربلا میں، شیخ محمود عقاد نے العبقری میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت زینب تشریف لے آئیں، اس دنیا میں آئیں، تو رسول خدا شہر میں تھے نہیں، خانہ زہرا میں داخل ہوئے، حضرت امیر بھی ساتھ میں داخل ہوئے۔ حضرت زہرا نے زینب سلام اللہ علیہا کو آغوش رسول خدا میں دیا۔ اب رسول خدا متوجہ ہو رہے ہیں، یا علی ما سمیتہا، آپ نے نام کیا رکھا؟ فرما کنت ان اتقدم علی رسول اللہ، میں ان میں سے نہیں ہوں جو رسول کے آگے آگے چلتے ہوں، میں ان میں سے نہیں ہوں جو رسول کے آگے آگے، اور اتنا آگے کہ رسول میدان احد میں وہ پہاڑوں پر، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، میں ان میں سے نہیں ہوں جو رسول خدا سے آگے آگے چلوں۔ ما کنت ان اتقدم علی رسول اللہ، تو اب رسول خدا کی باری تھی، فرمایا یا رسول اللہ آپ رکھ دیجئے، یا رسول اللہ آپ رکھ دیجئے۔ فرمایا ما کنت ان اتقدم علی ربی، میں ان میں سے نہیں ہوں جو اپنے خدا سے آگے آگے چلتے ہیں۔ ابھی دونوں معصوموں کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، آسمان سے جبرائیل آئے، فرمایا یا رسول اللہ نہ آپ رکھیے نہ یہ رکھے، اللہ نے ان کا نام زینب رکھا ہے۔ تو ایک جملہ کہنے دیجئے، ہزاروں بیٹیاں ہوں گی، ہزاروں باپ ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر میں جو بیٹی علی جیسے باپ کی زینت ہے وہ زینب کبریٰ، وہ زینب کبریٰ سلام اللہ۔ واقعاً زینب زینت بن کے آئیں، کس انداز میں زینت بن کے آئیں؟ میری آواز میری ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے۔ آج کل حجاب دین کے نام پہ دین پہ حملہ کیا جا رہا ہے،
جن کو گھروں میں رہنا چاہیے مائک پہ بول رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جن کی آواز گھر کے اندر محدود ہونی چاہیے وہ فضاؤں میں گونج رہی ہیں. اب ہمیں تو طے کرنا ہوگا نا کہ ہم کس کی سیرت کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا ایسا نہ کیجئے. انہوں نے کہا مگر زینب نے خطبہ نہیں دیا تھا. میں نے کہا تم نے خطبہ زینب سنا، صفات خطبہ زینب نہیں سنی. حذیم اسدی کہتا ہے ما ارا خفرتن انتقو من زینب بنت علی، میں نے زینب سے زیادہ با حیا اور با شرم گفتگو کرنے والی خاتون نہیں دیکھی. اور اس کے بعد کہتا ہے کانت تفرغو من لسان علی، آپ لہجہ کہہ رہے تھے نا، لیکن راوی کہتا ہے زینب علی کی زبان بول رہی تھی. عزیزو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ علی کے سننے والے جو 20 سال پہلے خانہ نشین ہو گئے تھے اپنے بچوں سے کہتے ہیں حل قامت القیامہ، کیا قیامت آ گئی ہے؟ بچے کہتے کیوں؟ کہا علی بول رہے ہیں. خطبہ زینب نے دیا، لبو لہجہ علی نے دیا. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو زینب ہمارے لیے کردار ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے سیرت ہے. اب جو زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت پہ نظر ڈالو، ایک جملہ عزیزو، یزید اور شمر کا سارا معاملہ کیا تھا کہ امام حسین کو جھکا دیا جائے. کیا کیا جائے؟ اب تو غیروں سے لڑنے دور کی بات ہے، اپنے بھی یزید کے خیمے میں نظر آتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ صاحب جو کام یزیدیوں نے جو بات نہیں کہی وہ اپنے کہہ رہے کہ امام سجاد نے یزید کی بیعت کر لی. امام سجاد نے اگر بیعت کر لیتے تو زندان کیوں، قتل کیوں، دربدر کیوں، شہروں میں اسیر کیوں؟ یہ بیعت نہ کرنے کا نتیجہ تھا. وہ اصرار کر رہا تھا جھکانے پر، یہ اصرار کر رہے تھے سر اٹھا کے جینے پر. وہ اپنے ارادے میں پکا تھا، یہ اپنے عزم کے پکے تھے. لیکن ایک دن ایسا آیا جب دونوں قوتیں دربار میں پہنچی تو وہ تخت پر بیٹھ کے بول رہا تھا، یہ زمین پر بیٹھ کے بول رہی تھی. لیکن جو مخاطب کیا، جسے خلیفہ کہہ رہے تھے، جسے امیر کہہ رہے تھے، زینب نے فرمایا امن العدل یا ابن الطلقاء، اے غلاموں کی اولاد. نہیں عزیزو، یہ زینب جواب دے رہی ہے. سید سجاد کو بولنے کی ضرورت، جب زینب یزید کو غلاموں کی اولاد کہہ رہی ہے تو سجاد غلاموں کی بیعت کیسے کریں گے؟ تو عزیزو سارا زور اسی بات کے اوپر تھا کہ حسین کو علیہ باللہ جھکا دیا جائے. انہوں نے کہا پانی بند کر دو. کہا بند کر دیں گے. لیکن وہ جو نشست تھی 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، قاضی شریح، عمر ابن عاص، عمر ابن سعد اور ابن زیاد اور ابن حریث، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ ان قل للحسین انزل علی حکم الامیر، حسین سے کہو امیر کے حکم پر سر تسلیم خم کریں، بیعت کریں. تو عمر سعد جو تھا وہ مدینے کا رہنے والا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ کون ہے. فرمایا انہ لا یبایع، حسین بیعت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا
کیوں کہ بین قلبہ لقلب ابی، حسین کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ ان کے بابا علی کا دل دھڑک رہا ہے۔ عزیزو، تو حسین کو حکم امیر پر نازل کرنے کے لیے پوری کربلا سجی ہوئی تھی۔ دو جملے اور انشاءاللہ آپ کو زینب کے کچھ ملمحات کو آپ کے سامنے پیش کر کے چند جملے ذکر مصائب پڑھوں گا۔ عزیزو، کربلا مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں۔ 10 محرم آئی، اہل بیت شہید ہو گئے۔ اب آپ سوچئے جو ذہن بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بقیت السیف ابقى عددا، جو لوگ قتل سے بچ جاتے ہیں ان کی زندگی مرنے سے بہتر ہوتی ہے، ایسا ہی نا سب؟ تو جب کربلا میں 11 محرم کو پہنچے تو سب سے پہلے زینب روئی۔ بی بی رو کیوں رہی ہو؟ کہا رو کے بتا رہی ہوں کہ جو روتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، اور جو نہ روتے ہیں نہ رونے دیتے ہیں وہ حیوان ہوتے ہیں۔ اور زینب صحابیہ ہیں، زینب صحابیہ ہیں، صحابی کی بیٹی ہیں، صحابی کی بہن ہیں، صحابیہ کی بیٹی ہیں، اور نبی کی نواسی ہیں۔ متعدد صحابیت جمع ہے۔ وہ جو کہتا ہے رونا بدعت ہے، اس سے کہو باہر والے صحابی نے یہ کہا ہے رونا بدعت ہے، لیکن زینب نبی کی بیٹی ہیں، علی کی بیٹی ہیں، فاطمہ کی بیٹی ہیں، حسن کی بہن ہیں، حسین کی بہن ہیں، بلکہ کہوں صحابی ہیں، صحابیہ ہیں، صحابیہ کی بیٹی ہیں، صحابی کی بیٹی ہیں، صحابی کی بہن ہیں، صحابی کی بہن ہیں۔ ان کا فتویٰ یہ ہے نہ رونا بدعت ہے، رونا سنت ہے۔ صلوات بر محمد۔ عزیزو، جہاں تک میں آپ کو لایا یہاں تک لایا۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا لا تبقی لہذا اہل البیت باقیہ، ایسا کرو کہ یہ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں، باقی نہ رہیں۔ عزیزو، زینب بہت دیر تک روتی رہی۔ اس کے بعد ایک ہاتھ پشت کے نیچے ڈالا امام مظلوم کی، دوسرے ہاتھ سے سینہ یا شانہ پکڑا اور اٹھایا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے خدا ہم سے قبول کر لے یہ قربانی۔ دھوکے سے مارا جانے والا قربانی نہیں ہوتا، دھوکے سے مارا جانے والا قربانی نہیں ہوتا۔ قربانی جب آپ کرتے ہو تو ارادے سے قربانی کرتے ہو۔ زینب یہ کہہ رہی ہے یزید و معاویہ کی اوقات کیا ہے کہ وہ ہمیں گھیرے، ہم اپنی مرضی سے میدان میں آئے ہیں تاکہ بتائیں خوشیوں میں بھی ہم بندے ہیں، مصیبتوں میں بھی ہم خدا کے بندے ہیں، ہم اپنے ارادے سے آئے۔ اور عزیزو، یہ کارواں کوفہ پہنچا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب یہ کارواں کوفہ پہنچا، اہل علم بیٹھے ہوئے، دشمنوں نے کیا سازش رچی تھی کہ ابھی بھی بہت سے مفتی حضرات ممبروں بیٹھ کے کہتے ہیں اور کہتے کہ صاحب امام حسین کو تو یزید نے مارا ہی نہیں، امام حسین کو یزید نے مارا ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام اچھا ثابت نہیں ہے کہ لشکر یزید نے قتل کیا۔ اگر زینب نہ جاتی کربلا، میڈیا کیا کہتی غور سے سن لیجئے گا، میڈیا یہ کہتی کہ امام حسین کے لشکر پر ہم پہنچے، ہم نے دیکھا کہ سارے لوگ شہید ہیں، مال لٹا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ علاقے میں پھرنے والے ڈاکوؤں نے حسین کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اب کیا ہوتا؟ یزید کی طرف سے ایک کمیٹی کا گٹھن ہوتا،
وہ آنے کے بعد 1 مہینے کے بعد فیصلہ دیتی کہ ہاں صحیح ہے کہ ڈاکوؤں نے مار دیا. یزید بھی 3 دن غم کا اعلان کرتا، پورے مملکت اسلامی میں سوگ ہوتا، اور اس کے بعد امام حسین کی فائل نہیں، پیچھے والوں حق ادا کرو، امام حسین کی فائل بند ہو جاتی. دوسرا نظریہ یہ دیتے کہ نہیں صاحب علیہ باللہ کہ صحرا میں تھے، راستہ علیہ کفر نقل کفر نہ باشد، علیہ باللہ راستہ گم ہو گیا تھا، لہذا بے آب و گیا صحرا میں تھے اور بھوک اور پیاس کی شدت سے مر گئے. عزیزو، اکبر کی رشادت ختم ہو جاتی، عباس کی شہادت ختم ہو جاتی، اون و محمد کا شرف ختم ہو جاتا، حسین کا خون ضائع ہو جاتا، لیکن زینب جو تھی، نہیں خاموش نہ رہنا، زینب جو تھی جس نے عباس کو بچایا، اکبر کو بچایا، قاسم کو بچایا. لفظ بدلو، زینب نے ابراہیم کو بچایا، اسماعیل کو بچایا، نوح کو بچایا، محمد کو بچایا، علی کو بچایا، سجدے کو بچایا، قرآن کو بچایا، روزے کو بچایا، حج کو بچایا، طواف کو بچایا، عبودیت کو بچایا، شرف کو بچایا. ایک جملہ کہوں، 1,24,000 انبیاء پہ احسان حسین کا ہے، حسین پر احسان زینب کبریٰ کا ہے. آج ہمارے ملک میں ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں آتنک. بولیے نا بھائی. آپ کے لیے میں اپنی 2 مجلسیں چھوڑ کے آیا ہوں. آپ پوچھ سکتے ہیں رضا صاحب سے، کل سے میری مجلس تھی لیکن 2 مجلسیں چھوڑ کے آیا ہوں. لیکن آپ محبت اتنی دیتے ہیں کہ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ آخرت تو سب ساتھ آئی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. عزیزو، تو اب ایک لفظ ہے آتنک، وہ عادی. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹیررسٹ. انگلش میں، عربی میں کہتے ہیں ارہابی. 3 لفظ ہے. اب اس لفظ کو جس کے اوپر چسپا کر دو تو کیا ہوگا؟ بغیر اپیل کے، بغیر دلیل کے، بغیر وکیل کے آپ کا مقدمہ خارج ہو جائے گا. ایسا ہی نا بھائی؟ جس کو مارنا ہو اس کو آتنکوادی کا نام دے دیجئے، وہ ختم. اب دیکھیں نا کہ اتنے سے چوزے کو پکڑ لاتا کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے. دیکھا ہوگا آپ نے. اب تو میرے یار کا کسبل نکل گیا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اور وجہ یہ ہے کہ زور بازو کیوں ختم ہوا؟ انہوں نے کہا صاحب آپ اپنا علی رہنے دیجئے، ہمیں تو تم والا چاہیے. ہم نے اپنا علی واپس لے لیا، اب اس ڈال سے اس ڈال تک کودتے پھرو، نہ حکومت ملے گی نہ قدرت ملے گی. قدرت و زینت وہی ہے جہاں علی ہے. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو اب آتنکوادی، اس کی کتنی خطرناک لفظ ہے. کسی کو مارنا ہو یہ لفظ دے دیجئے، کوئی سنوائی. قدیم زمانے میں آتنکوادی کے برابر کی جو لفظ تھی اس کا نام تھا خارجی. پورے مجمع سے مخاطب ہوں، اگر ایک ہی لفظ میں پہنچا سکا تو میری پوری زندگی کی محنت وصول ہو گئی. کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں آخری مجمع تو کیا کہتے ہیں؟ خارجی.
اب آپ سمجھیے کہ قافلے کے پہنچنے سے پہلے شام کوفہ میں یہ شور مچایا گیا تھا، نہیں مزہ تبھی آئے گا جب بات کو سمجھ لیجئے۔ لوگ اسی لیے تماشا دیکھنے آئے تھے، کوئی ہاتھ میں پتھر لے کے آیا تھا، کوئی آگ و لکڑی لے کے آیا تھا کہ خارجی آ رہا ہے، علیہ باللہ آتنکوادی کا قافلہ آ رہا ہے۔ عزیزو، سارا مجمع جمع تھا اور ہر آدمی یہ سننا چاہتا تھا کہ خارجی بولے گا تو کیا بولے گا۔ زینب چوراہے پہ پہنچی، خاموش تھی۔ زینب اونٹ کی پشت پہ کھڑی ہوئی، عزیزو انہوں نے ڈھول بجانا شروع کیا، تلواروں کو تلواروں سے ٹکرانا شروع کیا، گھوڑوں کے منہ پر کوڑے مارنے شروع کیے، آوازیں بلند ہونے لگی۔ اب عزیزو روایت کا جملہ، فاشارت بیدہا، انگلی گھمائی۔ نہیں، حق نہیں ادا کر رہے ہو ان ماؤں کی دودھ کی قسم جو نام زینب پہ تم نے پیا ہے۔ انگلی گھمائی، اب جو انگلی گھمائی انسان چپ ہو گئے، حیوان چپ ہو گئے، گھنٹیاں چپ ہو گئی۔ انگلی گھمائی، حیوان چپ ہو گئے۔ جن لوگوں نے بکری وغیرہ چرائی ہو میری بات سمجھیں گے، گھنٹیوں میں ایک زبان ہوتی ہے، ادھر ٹکراتی ہے ادھر ٹکراتی ہے۔ اب جو زینب نے اشارہ کیا تو گھنٹی کی زبان اپنی جگہ پر رک گئی۔ زینب یہ اعلان کر رہی ہے وہ تو ہمارا صبر تھا، ولایت استعمال کر دیتے تو تمہیں چور چور کر دیتے۔ جملہ دیکھیں، فاشارت یا فاومعت، یعنی اس طریقے سے گھمایا۔ فسکتت، سب چپ ہو گئے۔ حتی الجرس، یہاں تک کہ گھنٹیوں بھی بولنا بند ہو گئی۔ زینب بتانا چاہتی تھی پنجہ نہ سمجھو، انگلی کی طاقت دیکھو۔ ایک تاریخی جملہ بولنے جا رہا ہوں، زینب کہہ رہی ہے ایک یزیدیوں جو ہاتھ تم مانگ رہے تھے وہ بہت دور کی بات ہے، اس ایک انگلی کا مقابلہ۔ بیٹھے فاومات، اشارہ کیا، بتانا یہ چاہا میں علی کلام کی بیٹی ہوں، علی کلام کی بیٹی ہوں، بولوں گی تو قیامت اور آسمان اور زمین کے قلابے مل جائیں گے، ابھی تو میری ولایت اور اشارت کی طاقت دیکھو۔ اور جملہ کہنے دیجیے، زینب یہ بتا رہی ہے ارے تم کن چکروں میں ہے، یہ وہی انگلی ہے جو اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیا۔
خطاب ابھی مولانا کتنے دیر ہوئے میرے ممبر بیٹھے ہوئے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد، بس تو ختم کریں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد. ایک گھنٹے بعد تو میرا موٹر گرم ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد علی محمد. تو زینب سلام اللہ علیہ نے اشارہ کیا انگلیوں سے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ لوگ جو تماشا دیکھنے آئے تھے اب وہ حسن منظر دیکھ رہے ہیں. نہیں میری تقریر کی ابتدا آپ کو نہیں یاد ہے؟ زینب اس عظمت حسن ملکوت جلال و جمال پروردگار کا نام ہے جو آنکھوں سے نہیں فکر سے منظر دیکھا جاتا ہے. حسن منظر دیکھ رہے ہیں. زینب نے انگلیوں کے اشارے سے قوم کو تسخیر کر لیا. دوسرا جملہ بولنے جا رہا ہوں اور آپ کی اجازت ہے. وہ لوگ جو جانے کون کون سا تصور لے کے آئے تھے کہ یہ آتنکوادی ہیں، یہ ارہابی ہیں، یہ خوارج ہیں، چلو دیکھیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے. اب یہ سوچ رہے ہیں یہ کون سا خوارج ہے جو ہمارا حشر بدلنے پہ طاقت رکھتا ہے. عزیزو اہل علم بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ایک صنعت ہے عربی زبان میں، اس صنعت کو کہتے ہیں صنعت التوطین. جہاں سہم آمادہ نہ ہو، جہاں کلام کا موقع نہ ہو، اگر اسے آمادہ کر لو تب فصیح ہو، بلیغ ہو. کوئی سننے والا نہ تھا، کرامت دکھائی، کان لے لیے، شعور لے لیے، مشاعر لے لیے، ہوش لے لیے. میں یہ کہتا ہوں یہ تو پھوپھی نے جلوہ دکھایا ہے. جب پردہ غیب سے بھتیجا آئے گا صنعت توطین. صنعت توطین کا مطلب یہ ہے بیس بنانا، زمینہ گفتگو تیار کرنا. یہ ممبر لگا ہے، یہ شیعوں کا مجمع ہے، میں بول لوں تو ہنر نہیں ہے. ممبر کسی اور کا، مجمع کسی اور کا، ممبر کسی اور کا، مجمع کسی اور کا. خطبہ دے، شام پہ قبضہ کر لے تو اسے فصاحت و بلاغت کہتے ہیں. عزیزو ابھی تک جو سننے کے لیے تیار نہ تھا اس نے ہتھیار ڈال دیا ہے. میں تلوار کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذہن کا ہتھیار ڈال دیا ہے. اب ہر آدمی آمادہ ہے. ماذا تقول ہذہ، یہ کہنے والی کیا ہے؟ عزیزو پوری توجہ سے سنیے گا، جواب بھی دیجیے گا. خطبہ دیا، فرمایا الحمدللہ، خدا اس تعریف کی، آتنکوادی اسلحے پہ بھروسہ کرتا ہے، خدا پہ بھروسہ. یہ بات الگ ہے کہ جب حملہ کرنا ہوتا ہے تو اذان کا سہارا لیتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. الحمدللہ اکرمنا بالنبی، یہی اس خدا کی تعریف جس نے ہمیں عزت بخشی، اپنے نبی کے ذریعے سے اب
محمد مصطفیٰ پر۔ عزیزو، جو تماشا دیکھنے آئے تھے متوجہ ہوئے شبر کی طرف، لعنت ہے تم پر، تم ہمیں تیار نہ تھا، پہلے زینب نے انگلیوں سے انہیں اسیر کیا، اس کے بعد توحید کا ذکر کر کے ذہن بدلا، توحید کے بعد یہ کہا میرے باپ پر سلام ہو، جو تماشا دیکھنے آئے تھے منہ پہ تماشا مارنے لگے، یہ محمد کی بیٹی ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ زیارتوں میں ہم کیوں کہتے ہیں محمد کے لال تم پہ سلام، یہ وہ نسبت ہے جو کفار کو بدل دیتی ہے، تو اپنوں کو کیسے نہ بدل دے۔ الحمدللہ صلی اللہ علیہ ابی محمد۔ میرے باپ محمد پر درود و سلام۔ جو تماشا دیکھ لوں نا صاحب پر لعنت پر خدا لعنت ہو، تو نے نبی کی اولاد کو ہمیں عزیز و بدو جملے۔ یہ قافلہ دربار میں پہنچا، ظاہر ہے بھانڈ اپنا دربار لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے لیے مولا عباس کی ایک لفظ مجھے بالکل سٹیک لگتی ہے۔ خانہ کعبہ میں چڑھ کے کہا تھا چھت پر، آئینہ ابن السیدات و طاہرات، کہاں سیدہ اور طاہرہ کا بیٹا، وَأَيْنَ أَبْنَاءُ الرَّاقِصَاتُ الْمُغَنِّيَاتِ، کہاں ناچنے والی عورتوں کا بیٹا۔ پرانی زبان ہے بھانڈ، ڈھول دھماکے لیے ہوئے، تاچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جیت کا اعلان۔ ذرا گھبرانا بلا لے، جب چیونٹی کی موت آتی ہے تو پر نکلتے ہیں اسے۔ عزیزو، یزید کی سب سے بڑی، میں نہیں کہہ رہا، برنارڈ شاہ کہتا ہے یزید کی سب سے بڑی حماقت یہ تھی کربلا میں معاملہ تمام کر دیتا، لیکن زینب کو اسیر کر کے لے گیا، زینب نے کربلا پہنچایا، حسین پہنچایا، صفین پہنچایا، خیبر پہنچایا، خندق پہنچایا، بدر پہنچایا، حنین پہنچایا۔ یہ زینب نہیں تھی، یہ لسان اللہ تھی، عین اللہ تھی، علم اللہ تھی، جنب اللہ تھی، شرف اللہ تھی۔ نعرہ ایسا لگاؤ کہ بش کی ہچکیاں رک جائیں، نعرہ ایسا لگاؤ کہ نیتن یاہو کو موت آنے لگے، نعرہ ایسا لگاؤ کہ محمد بن سلمان کو وضو کرنا پڑ جائے، نعرہ ایسا ہو کہ رگوں کا خون مغز
کی ڈور میرے ہاتھ سے بھاگی چلی جا رہی ہے. میں کیا کروں عزیزو؟ اس لیے کہ تذکرہ بری کا ہے، وقت بھی اس کے سامنے بہت حقیر ہے. اس کا تذکرہ پڑھنے کے لیے عباس جیسا جمال چاہیے، علی جیسا جلال چاہیے، حسین جیسی شجاعت چاہیے، حسن جیسی قدرت چاہیے. جب یہ سب جمع ہوا تو جو زینب نے کربلا سے شام تک سید سجاد تو پہنچایا تھا، منبر پہ جا کے وہی سبق عصمت کے لہجے میں سنا دیا. میں مکہ کا بیٹا ہوں، منا کا بیٹا ہوں، صفا کا بیٹا ہوں، سروا کا بیٹا ہوں. منبر پہ نہیں جا سکتی تھی تو بھتیجے کو بھیج کے علی کی عظمت کا اقرار کروا. دربار ابن زیاد میں پہنچی. دو جملے عزیزو. دربار ابن زیاد میں پہنچی. ابن زیاد قدرت کے نشے میں چور تھا، قدرت کے نشے میں چور تھا. بڑے بڑے رشوت خور، گھوس خور محققین کو بلایا ہوا تھا. اہل قلم جمع تھے، نقلی آل امیہ کے صفحات لکھنے والے جمع تھے، جشن عید منانے کے لیے جمع تھے. انہیں کیا معلوم تھا کہ زینب کا ورود ان کے رنگ میں بھنگ ڈال دے گا، ان کے وجود کو مٹا دے گا. زینب جب دربار میں پہنچی تو ظاہر سی بات ہے دربار کا مرکز جو تھا ابن زیاد کا تخت تھا. زینب دخلت فما نظرت وما التفتت، داخل ہوئی، نظر التفاتی ابن زیاد پہ نہیں ڈالی. ابن زیاد کو یہ بات کھل گئی. زینب ادھر جانے کے بجائے ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی کہ یہ کون ہے جو مجھے خاطر میں نہیں لا رہی ہے؟ کوئی نہیں بولا. اکیلی آواز تھی، ذلت کی آواز، بے حیائی کی آواز، بے غیرتی کی آواز، نجاست کثافت کی اولاد. عزیزو کہ یہ کون ہے؟ پھر بھی کوئی نہیں بولا. وہ اشتشاط بالغضب، غصے میں آ گیا کہ یہ کون ہے؟ کوئی بولا کہ تو کیا جانے یہ کون ہے؟ یہ بنی ہاشم کی عقل ہے، زینب کبریٰ. یاد نہیں کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. زینب نے فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا. ایک جملہ، گھر جائیے گا تو یاد کیجئے گا. زینب کسے کہتے ہیں یہ سمجھیے. سر یحییٰ تشت میں اپنی مظلومیت کی فریاد کر رہا تھا، سلام اللہ علیہ. تمام فرزندان انبیاء جو قتل ہوئے اصحاب اخدود یہ درد کا مجسمہ تھے. لیکن ذرا فرق دیکھیں زینب کبریٰ میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا میں صبر کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل موت کو مصیبت سمجھتے تھے، اس لیے صبر کی بات کر رہے تھے. زینب کی عظمت دیکھیے. زینب دربار میں داخل ہوئی. اس نے ایک سوال کیا، کیفا رأیت صنع اللہ بأخیک. زینب تم نے خدا کو کیسا پایا؟ نہیں، پورے مجمع سے مخاطب ہوں. تم نے خدا کو کیسا پایا؟ مشہد کیا ہے، منظر کیا ہے؟ مصائب نہیں پڑھ، دو جملے. ایک طرف تشتوں میں سر ہے، بیویوں کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، آغا کے پیر میں ہتھکڑی و بیڑی ہے، بیویوں کو ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے ہیں، بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف رأیت صنع اللہ. زینب اب بتاؤ خدا کیسا ہے. نہیں میرا مجمع چپ نہ ہو، اب بتاؤ خدا کیسا ہے. یہ زینب کھڑی تھی، 1,24,000 انبیاء نے ہاتھ جوڑ دیا. زینب ہماری عبادت تمہارے ہونٹوں میں ہے. محمد نے آواز دی، میرا قرآن ان دو ہونٹوں میں ہے. علی آواز دیتے ہیں، 83 جنگوں کی عظمت زینب تمہارے ایک جملے میں ہے. حسین آواز دیتے ہیں، میرے خون کی قدر و قیمت ایک جملے ہے. زینب تم اگر بولو گی
اسلام کی زبان ہوگی، یہ قرآن کی زبان ہوگی، یہ نبیوں کی زبان ہوگی۔ زینب سوچ سمجھ کے بولنا۔ بس زینب نے عزم امامت سے سر اٹھایا، جزم نبوت سے ارادہ کیا، فطرت فاطمہ کو نظر میں رکھا، عظمت حسین کو اپنے وجود میں رکھا، فرمایا میں نے خدا کو حسین دیکھا، جمیل دیکھا۔ وہ جو زینب کو بلکتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اس کے منہ پہ زینب نے تماچا مار دیا۔ لوگ پوچھیں گے زینب سر کٹنے کو تم جمال کہتی ہو، کہ گھبراؤ نہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے مردوں کو بھی عزت دینے کے لیے شہید کہیں گے، تب سمجھنا جمال کسے کہتے ہیں، جلال کسے کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد لکھو، صلوات پڑھ دیں محمد۔ بس عزیز، دربار سے زینب فاتح شام میں دو جملے زحمت تمام۔ اب دیکھیں کہ زینب نے دربار شام میں کیا کیا، دو جملے زحمت تمام، پوری توجہ کا طالب ہوں، بس چند جملے، اس کے بعد اس جھولے کا مصائب پڑھوں گا جس نے زینب جیسی صابرہ کے وجود کو لرزا دیا تھا۔ لیکن 2 منٹ ٹھہر جائیے، لطف طبی ہے۔ زینب یزید کے دربار میں ہیں، ساری دنیا کے امراء بیٹھے ہوئے ہیں، سارے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یزید کے ابا نے 40 سال قوم سے جھوٹ بولا ہے۔ اب شام والوں کو کیا معلوم سید کون ہے، غیر سید کون؟ تو یزید کے ابا نے، اب میں کہہ رہا ہوں عرف کہتی ہے، پتہ نہیں تھے نہیں تھے، آسمان خدا جانتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یزید کے ابا نے 40 سال جھوٹ بولا۔ اب بیچارے شامی سیدھے سادے، آپ کون ہیں؟ اور صاحب ہم قریشی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں۔ آپ کون ہیں؟ ہم مکے کے سید ہیں۔ تو شام والوں نے سید سمجھ کے احترام کرنے لگے۔ ایک جملہ کہوں، معاویہ اور یزید کی حکومت کا پایا جو تھا وہ رشتہ داری تھی۔ معاویہ اور یزید کی حکومت کا جو پایا تھا وہ کیا تھا؟ رشتہ داری تھی۔ اب اگر حکومت کو الٹنا ہو تو ان ستونوں کو کاٹنا ہوگا، جیسے بابا نے جمل میں اونٹ کا پایا کاٹا تھا۔ حکومت اوندھے منہ کے بل گر جائے۔ اب زینب سلام اللہ علیہا دربار میں پہنچی تو زینب کو کچھ تو کہنا تھا۔ سارے لوگ یزید کو، ان کے باپ کو قریشی سمجھ رہے تھے، ابتہی سمجھ رہے تھے، مکی سمجھ رہے تھے، بطحی سمجھ رہے تھے، تہامی سمجھ رہے تھے، بوطلبی سمجھ رہے تھے، مطلبی سمجھ رہے تھے۔ زینب نے یزید کو مخاطب کیا، یا یزید یبنت لقا، اے آزاد شدہ غلاموں کی اولاد۔ لوگوں نے کہا یزید تم تو سید تھے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تم تو قریشی تھے، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اب عزیزو زینب نے یہ بات کہی، بیٹے سے کہا بیٹا میری آواز تم ممبر پہ جا کے بول دے تاکہ علی کی بیٹی کا حملہ ہو جائے اور تمہاری طرف سے حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ سید سجاد ممبر پہ گئے، 2-3 جملے عزیزو، جب مؤذن نے اذان دی اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، ہم نے کہا چپ ہو جا، تجھے اسی نبی کی قسم۔ اس کے بعد متوجہ ہو یزید، آخری والے، یزید ھذا الذی شاہدتہ بنبوتہ، یہ وہ جس کی نبوت کی گواہی تم نے دی۔ مولا کہنا کیا چاہتے ہو کہ تم سمجھے نہیں؟ جو کل نماز کا مذاق اڑا تھا آج وہ اذان دلوا رہا ہے، وہ اذان دلوا رہا ہے۔ عزیزو
فرمایا یزید ھذا الذی شہدت بنبوتہ، جس نبی کی گواہی تو دے رہا تھا، جد کا ام جدی، تیرا نانا تھا یا میرے نانا تھے؟ اگر تو کہے تیرے نانا ہے تو تو جھوٹا ہے۔ تیری ماں کا نام ہندا ہے، باپ کا نام معاویہ ہے، دادا کا نام ابو سفیان ہے۔ اب تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، تاریخ میں جتنے کوٹ میں چور لائے جاتے ہیں وہ منہ پر کپڑا ڈالتے ہیں۔ روایت کہتی ہے یزید نے سر پہ عبا ڈالی، یزید نے سر پہ عبا ڈالی، بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک جملہ تاریخی جملہ ہے، زینب و سجاد نے للکار کا بھابا ثقیفہ کا بھاگا ہوا چور میں نے شام میں پکڑ لیا۔ یہ ہے زینب کبریٰ، جو چور ثقیفہ سے بھاگا تھا، آج اس کو ہم نے پکڑ لیا، آج ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ اور بابا کام وہ کروں گی جس پہ آپ بھی عش عش کریں گے، مدینے جا کے فرش ازا نہیں بچھاؤں گی، اسی قاتل کے گھر میں مقتول کا فرش بچھاؤں گی۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو فرش ازا بچھانے کا موقع امام بارگاہ میں ملا، لیکن اماں زینب کی قسمت دیکھو، اسی کے گھر میں اپنے عزیزوں کا ماتم کرنا چاہتی ہے جس گھر نے ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہے۔ چونکہ مجھے چند جملے حضرت علی اصغر کا مصائب پڑھنا ہے، کربلا کا سب سے ننھا شہید جس کی مظلومیت کی کوئی حد نہیں ہے، عزیز صاحب ریاض القدس اور صاحب اسرار الشہادہ یہ لکھتے ہیں کہ 3 دن ہو گیا تھا علی اصغر کے بدن میں جنبش نہیں تھی۔ جنبش کیسے کرتے؟ جس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا تھا اور پانی کا امکان نہ تھا، وہ تو واجب تھا کہ حجت خدا کی آواز پر کوئی لبیک کہتا، اصغر نے خود کو لبیک کہا، جھولے سے گرا لیا۔ بابا اصغر پیاسا ہے، مرا نہیں ہے، بابا آپ کی آواز کو میں خالی نہیں جانے دوں گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، جوان کا مرنا سخت ہے، لیکن جوان بیان کر سکتا ہے درد کہاں ہے، تکلیف کہاں ہے، لیکن ننھا بچہ بیان نہیں کرتا۔ میں نے علماء سے سنا ہے، بعض روایتوں میں بھی دیکھا ہے کہ کان ینظر الی عماتہ و اخواتہ و امہاتہ، اصغر کچھ کہتے نہیں تھے، بس اپنی پھوپھیوں کو تکتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر تمہاری گود میں بچہ ہے تو اس بچے کو جدا کر دینا۔ کبھی پھوپھی کو دیکھتے تھے، کبھی ماں کو دیکھتے تھے اور آواز دیتے ہوں گے عجب نہیں، اے ساقی کوثر کی لاڈلی، آپ کا بھتیجا۔ تصور شرط ہے۔ روایتوں میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسین کی پیاس کا عالم کیا تھا؟ کان حال بینہ و بین السماء دخان، کلیجہ بھن گیا تھا،
ایسا تھا کہ زمین سے لے کے آسمان تک حسین کو دھواں دھواں نظر آ رہا تھا۔ عزیزو بہت روئیے گا اگر غور کیجئے گا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ امام حسین کا کلیجہ جگہ جگہ سے شگاف ہو چکا تھا۔ تیسری روایت میں ہے کہ زبان میں کانٹے آ گئے تھے۔ یہ حسین کا حال ہے جو 57 برس کے ہیں، ذرا اصغر کا حال پوچھو، کیا کلیجہ پھٹ نہ گیا ہو؟ کیا دل بھن نہ گیا ہو؟ شاید یہی وجہ ہو عزیزو، منہ کو کھولتے تھی، منہ کو بند کرتے تھی۔ اجرکم علی اللہ، انشاءاللہ آپ سب کو 40 جانا نصیب ہو۔ زینب نے جو فرش عزا بچھایا، آزادی ہو گئی، تبرکات آنے لگے، سارے تبرکات آئے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ جو بھی تبرک آیا ایک ماں نے بڑھ کے لے لیا، ایک تبرک آیا 2 بچوں کا، وہ کسی نے نہیں لیا۔ شام کی عورتوں نے کہا لعل اماتہم قد ماتت، لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی۔ ام کلثوم نے کہا نہیں، وہ جو بیٹھی ہے نا وہ ان بچوں کی ماں ہے، انہوں نے قسم کھایا ہے یتیموں کا ماتم کریں گی، اپنے بچوں کو نہیں روئیں گی۔ عزیزو ایک جملہ، ایک سر تشت میں آیا، پورے دربار کو لرزہ براندام کر گیا۔ اب جو خان پوش ہٹایا گیا، جھنڈولے بال تھے، چھوٹا سا چہرہ تھا، عزیزو سر کٹا ہوا تھا۔ شام کی عورتوں نے دہائی دینا شروع کیا، کاش اس کی ماں مر گئی ہو جب اس کے سردر میں جدائی ہوئی ہو۔ برباب آگے بڑھی، اصغر کا ساتھ گود میں لے لیا، آ میرے لال، تیری ماں اسی دن کے لیے زندہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزو آپ مصاب ہو گئے، آپ نے اصغر کا ماتم کر لیا۔ آیت اللہ العظمہ محمد تقی بہجت میرے استاد ہیں، ایک آدمی آیا وہ کہتا قبلہ میں بہت دن سے پریشان ہوں، میرے لا علاج بیماری ہے، ہر طرف سے غریبی نے گھیر رکھا ہے، کیا کروں؟ فرمایا اگر کربلا جا سکتا ہے تو وہاں جا، نہیں تو گھر میں بیٹھ کر 10 بار اصغر کی مصیبت کا تذکرہ۔ اصغر کی مصیبت کا تذکرہ کر لو، خدا تمہاری مشکل کو حل کر دے گا۔ اے مومنوں آؤ، اصغر کے سامنے ہاتھ جوڑے، سوکھے ہوئے ہونٹوں کی قسم، اینٹھی ہوئی زبان کی قسم، اس گلے کی قسم کہ کان سے کان تک تیر نے چھید ڈالا تھا، آقا ہمیں کربلائی بنا دے، ہمیں کربلائی بنا دے۔ عزیزو اصغر کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے۔ آغا صابر خراسانی کہتے جس زمانے میں ایران میں کورونا تھا، حرم امام رضا کے روضے کو تقریباً بند کیا گیا تھا، کہتے ایک عورت آئی اور کہہ رہی تھی میں حرم میں جاؤں گی، انہوں نے کہا منع ہے، کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ ہاتھ میں ایک بچہ لیے ہوئے تھی جو کفن میں لپیٹا ہوا تھا، جو جنبش نہیں کر رہا تھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا آج ہی پیدا ہوا ہے، ہمیں ڈاکٹر نے کہا یہ مر گیا ہے، میں حرم کے نیچے سے گزر رہی تھی، میں نے کہا امام رضا کے ہوتے ہوئے میرا بچہ مر جائے۔ عزیزو بچے کو لے آئی، کہا مجھے جانے دو، کہا جا نہیں سکتی ہیں آپ۔ خادم نے کہا اگر تم کہو تو میں حرم تک پہنچا دوں۔ اس عورت نے کہا بس ایک جملہ مجھے کہنے دے، کان میں کچھ کہا لے جاؤ۔ عزیزو حرم کے پاس لے گیا، مست کیا، اس کے بعد لا کے عورت کے ہاتھ میں دیا، 1 منٹ بھی طول نہیں گئے، کھینچا تھا
لے کے آئی، ابا اڑائی، اب اس کے شانے ہلنے لگے۔ صابر کہتے میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بچہ دودھ پی رہا ہے۔ میری ماں، بچہ دودھ پی رہا ہے۔ میں قریب گیا، اس عورت سے کہا کیا کہا؟ کہا میں نے بیت نہ کہا، آپ کو رباب کے اصغر کی قسم، میرا بچہ مجھے لوٹا دو۔ امام رضا نے اصغر کے صدقے میں میرا بچہ مجھے واپس کر دیا۔ بس عزیز، بس میں نے مجلس پڑھ دی۔ سال آئندہ کون زندہ؟ جو زندہ ہوگا وہ روئے گا، جو زندہ نہیں ہوگا وہ قبر میں کروٹیں بدلے۔ آؤ علی اصغر کی مدد سے اپنا مسئلہ حل کر لیں۔ عزیز و روایتوں میں ہے کہ علی اصغر کو امام حسین لے کے چلے۔ عزیزو، میرے استاد آیت اللہ العظمہ شیخ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں میرے حساب سے اس دن کربلا کی گرمی 60 ڈگری سے زیادہ رہی ہو، اور اگر ریت پر 2-3 گھنٹے سورج چمکے تو اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے حسین نے فرمایا یا قوم، اگر میں خطا کار ہوں، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ حسین نے اصغر کو خاک پر لٹا دیا۔ یا زہرا، یہ جملہ آپ کے لیے پڑھا۔ بس علی اصغر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، اے بابا مجھے اٹھا لیجئے بابا۔ بس عزیزو، جھولا اٹھانا ہے، 2 جملے۔ علی اصغر کو حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور وہاں تمہیں آج ہم کیوں جھولا اٹھاتے ہیں، ہم کیوں علی اصغر کا ماتم مناتے ہیں؟ چونکہ حسین نے ہمیں یاد کیا ہے۔ فرمایا شیعتی لیتکم جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش تم ہوتے اور دیکھتے کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ان کو رحم نہ آیا، انہوں نے تیر سے میرے بچے کو مار ڈالا۔ ایک جملہ عزیزو روایتوں میں ہے، کون سا تیر استعمال کیا تھا؟ محدد بالثلاث حدود، 3 پھال کا تیر جو کہ لکڑی پہ بندھا ہوا تھا، اور عزیزو اس تیر کی مجموعی جو چوڑان رہی ہوگی، جو عرض رہا ہوگا، وہ کم سے کم 4 انگشت سے زیادہ رہا ہوگا۔ عزیزو، اور مولا نے کمان کھینچا، کمان کڑکی، تیر چلا۔ اب زوائد کا جملہ سنو، تیر گلا چھیدتا ہے، لیکن سید فرماتے فَذَبَحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، کان سے کان تک بچے کا گلا کاٹ ڈالا۔ عزیزو، جنازہ نہیں اٹھا، حسین اصغر کو لے آ رہے، جھولا لے آؤ، کس شان سے لا رہے ہیں؟ سر لٹکا ہوا، من کا ڈھالا ہوا، رباب اصغر کو گود میں لے رہی ہے۔ اے میرے لال، امثلو کا ینہر یا بنیا، ہائے میرے لال، یہ ماں تجھ پہ قربان جائے۔